السلام علیکم. فیئر اینڈ اسکوئر. کچھ دنوں کی غیر حاضری معافی. چین گیا ہوا تھا. چین کے قونصل جنرل لاہور میں ہز ایکسلنسی چاؤ شائرین نے ہمیں چین کی حکومت کی طرف سے مدعو کیا. ٹی وی اور نیوز پیپر کے لوگ تھے. وہاں ترقی کی ایک عجب کہانی ہے. وہ نیچر کو ہارنس کرنے کا ایک بہت ہی سپیریئر پروگرام دیکھنے کو ملا. اس پہ ایک علیحدہ پروگرام کروں گا. آج میسری کرپشن کی عجب کہانی سناؤں گا اور وہ اس کا تعلق خان صاحب سے ہے. میسری کرپشن اس لیے میں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا غضب، عجب کرپشن کی غضب کہانی. یہ میسری کرپشن کی عجب کہانی ہے. میسری کا لفظ آپ سمجھتے ہیں پنجابی میں کہا جاتا ہے میسنا، ہپوکریٹ، منافق. یعنی جو شخص خود کو پارسا کہے یا اس کے لورز اس کو پارسا کہیں یا اس کی لورز اس کو پارسا کہیں، وہ اندر سے کرپٹ نکلے. اور بالکل دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو گیا. آج عرفان قادر کی کانفرنس میں کسی کے پاس اس کا توڑ کوئی جواب تھا ہی نہیں جب عرفان قادر صاحب نے یہ بتایا. اور جب پھر کچھ اور لیڈرز نے بھی اعتراف کیا، بھلے انہوں نے مسلح افواج کے کہنے پہ کیا. کیسے کیا؟ کہا یہی کیا کہ جی یہ تو کوئی کابینہ کے وفاقی کابینہ کی میٹنگ کے نہ تو منٹس میں نہ ایجنڈا میں شامل تھا. ایک خط بالکل جیب میں رکھ کے دکھا دیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ ایک چیز ہے، اس کو منظور کرنا ہے. یہ نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ نے ہمیں پیسہ لوٹایا ہے 190 ملین پاؤنڈ، اس کو اسٹیٹ آف پاکستان کو دینا. دیا کس کو گیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ خط تحریر اس طرح کا کیا گیا برطانیہ کے اتھارٹیز کے نام کہ جس میں ظاہر کیا گیا کہ ملک ریاض کے جو بیٹے یا ان کے کوئی جو بھی قریبی ہیں جن کے نام تھے اس میں، کہ ان کا جو کوئی ان کے الزام تھے کرپشن کے، وہ جو پیسے کی ایک سیٹلمنٹ سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں بھی بڑی کہانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ غلط ہوئی اور ججز کچھ نے مبینہ طور پہ بہت اربوں روپیہ کمایا. چھوڑیں اس بات کو، پھر دیکھا جائے گا. لیکن اسٹیٹ آف پاکستان کو جو پیسہ آیا، یہ بات میں بالکل صحیح طور پہ سمجھتا ہوں. وہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے اکاؤنٹس میں یا ان کے عزیزوں کے اکاؤنٹس میں سیٹلمنٹ، یعنی کرپشن ثابت ہونے کے بعد جو سیٹلمنٹ کے لیے ایک قسط ادا کی گئی، وہ 190 ملین پاؤنڈز بڑی چالاکی سے عمران خان نے وہاں دیے، جس کے نتیجے میں 400-450 کنال زمین لی گئی. کہا گیا کہ اس کے بڑے نیک مقاصد ہے، القادر ٹرسٹ ہے. بھائی نیک مقاصد تو ہوں گے، لیکن نیک مقاصد کے پیچھے اگر ایک سٹوری جو ہے وہ میسنی کرپشن کی، پھر میں میسنی پہ کہوں گا کہ منافقانہ کرپشن ہے. پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں، پارسائی کا لیبل لگاتے ہیں، پارسائی پر لوگ ان کا نام لے کر ہاتھ منہ کو لگا کے چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں، ان کی پارسائی کے دعوے کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیٹ ان کے ساتھ اس وقت شاید اچھا نہ کر رہا ہو، ان کے ساتھیوں کو بھی مجبور کر رہا ہوگا کہ بھی ان کو چھوڑیں. اور لیکن وہ چھوڑنے کے پیچھے بھی کہانی ہے کہ انہوں نے بھی میسنی کرپشنیں کی ہیں. ثابت کیا کہ ہم بڑے پاک صاف تھے لیکن اندر سے کرپٹ نکلے. جب ان کو ان کی سٹوریاں، ان کی فائلیں دکھائی گئیں تو پھر جناب انہوں نے عمران خان سے لا تلقی کا اظہار بھی کرنا شروع کر دیا. میرا شروع سے ویسے تو بلیو تھا کہ ان تمام ہتھ کنڈوں سے، آہنی ہتھ کنڈوں کی میں بات کر رہا ہوں. پارٹیاں مر نہیں جاتی، ختم نہیں ہوتی، لیکن ایکسپوز تو ہوتی ہیں، کمزور بھی ہوتی ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، کمزور ہو گئی، ایک خطے میں، ایک ریجن میں محدود ہو کے رہ گئی. لیکن پی ٹی آئی کی سٹوری تھوڑی مختلف ہے. پی ٹی آئی کو تو بنایا ہی ایک بھانمتی کا کنبہ جوڑ کے، تو پھر وہ جو مائیگریٹری برڈز آئے ہوئے تھے ادھر ادھر سے، وہ بھاگنے لگ پڑے. پھر جب ان کے اندر کے کچے چھٹے کھولے گئے، پھولا پھولا گیا ان کا سارا سسٹم، تو انہوں نے کہا اسی میں بہتری ہے کہ دفاع کرو، ایک نری مقبولیت کو کیا کرنا ہے. اور بھائی میں بھی یہ سوال کر رہا ہوں، میں نے بہت سے بڑے بڑے جرنلسٹ جو انٹرنیشنل بھی، پاکستان کے بھی، چین میں بھی یہ ماڈل دیکھا اور ڈسکس بھی کیا کہ کتنے ملکوں میں 100 سال میں یا ایک سینچری میں کوئی دیدہ ور عمران خان کی طرح کا مقبول ہیرو ورشپڈ ہیرو پیدا ہوتا ہے. کرشمہ ساز شخصیت، کرزمیٹک لیڈر، نجات دہندہ، سیویئر، اور پتہ نہیں کیا بت،
یا ناخدا یا اور کیا لفظ بولیں گے وہ، بھگوان، اوتار. تو یہ دنیا میں کوئی اوتار چلاتے ہیں ممالک کو. 100 200 سال سے ممالک ترقی کر رہے ہیں اور وہاں اپنے ایک نظام وضع کیے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوشنز قائم ہیں، بیوروکریسی اپنا کام کر رہی ہے. مینڈیٹ پارلیمنٹ نے دیا ہوتا ہے، اس کو تبدیل بھی کرتی رہتی ہے. رولز آف بزنس بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آئین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لکھا ہو یا نہ لکھا ہو. برطانیہ کے آئین کے بارے میں بھی یہ غلط و لام تصور ہے کہ مکمل ان لکھا ہے، ان ریٹن. ایسا نہیں ہے، اس کا ایک بہت بڑا پورشن اب لکھا جا چکا ہے. وہاں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں، عوام کی امنگوں میں، سوچوں میں، ان کے حالات میں، تقاضوں میں، سرکمسٹانسز میں، ملک کے سرکمسٹانسز میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. لیکن ہم بس ایک ہی جگہ پہ چل پڑتے ہیں کہ جی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، آئین میں یہ لکھا گیا ایک دفعہ، وہ نعوذ باللہ جیسے حدیث ہو گئی. ایسی نہیں کوئی بات. ممالک کے اندر سوچوں میں لوگوں کی تبدیلیاں آتی ہیں، اور انہوں نے اپنی سوچ کو منعکس کرنے کے لیے اور اس پر قانون سازی کے لیے ایک پارلیمنٹ بنائی ہوتی ہے. تو پارلیمنٹ وہ فیصلے کرتی ہے کہ آج کل ہمیں کس ڈگر پہ چلنا ہے، ہمیں کون سی پالیسی بیرونی اپنانی ہے، IMF کے ساتھ اپنانی ہے، اکنامک پالیسی کیا اپنانی ہے، ملک کے اداروں کو تحفظ کیسے دینا ہے، قوم کو، عوام کو مہنگائی سے کیسے تحفظ دینا ہے. تو یہ الجھنیں ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے. اس وقت بے پناہ مہنگائی ہے، اور مہنگائی کا توڑ موجودہ حکومت کے پاس بھی کوئی دکھائی نہیں دیتا. توقعات بڑی تھیں اور آئے بھی یہ بڑے دعوے سے تھے. لیکن یہ جو ایک میسنی کرپشن کی کہانی ہے کہ آدمی پارسا کی بجائے ایک بالکل ہی اس کے برعکس نکلا، اور کس طریقے سے کابینہ کو جھوٹ بول کر اور کس طریقے سے نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اور پیسہ منتقل کر دیا گیا ایک ذاتی اکاؤنٹ میں، اور وہ بھی سپریم، اور کس طریقے سے سپریم کورٹ نے آنکھیں بند کر کے وہ پیسہ سیٹلمنٹ اکاؤنٹ میں قبول کر لیا، نہ یہ سوچتے ہوئے، نہ سوال کیا گیا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. اگر نیشنل کرائم ایجنسی، میرا خیال ہے اخبارات بھی ہمارے جج حضرات پڑھتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اور دنیا کو پتہ ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی نے اسٹیٹ آف پاکستان کو وہ پیسہ دیا تھا. اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ کیوں نہیں آیا؟ اگر اس کے نتیجے میں کسی نیک کام کے لیے بھی کوئی القادر ٹرسٹ 450 کنال زمین لی گئی تو طریقہ کار تو بڑا گناہ گارانہ تھا، بڑا مجرمانہ تھا. تو اس مجرم کو کیسے سزا دی جائے، وہ تو مقبول اتنا ہے، اس کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا. نہ سوا مل کے پھڑ سکتے ہو، نہ عدالتوں نے پھڑ دی ہیں، نہ کوئی اور پھڑ ہے. تو مجھے تو چین کا وہ ایک یاد آ جاتا ہے، ماؤ زے تونگ نے کس طرح وہاں انقلاب برپا کیا، اور آج وہ دن ہر روز ایک دن چگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. ہر بار، ہر سال یا ہر مرتبہ جب میں یا میرے دوست یا ڈیلیگیشن چین جاتا ہے تو پہلے سے بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوتا ہے. ایک گاؤں چھوٹا سا ان کا شنجن ایک انٹرنیشنل سٹی بن گیا ہے. اور مجھے سفیر صاحب نے بتایا فگرز کو سامنے رکھ کے کہ اس وقت ایک شنجن سٹی کی جو GDP ہے وہ پاکستان کی GDP سے زیادہ ہے. یہ کیوں ہوا؟ کہ وہاں کے ادارے، وہاں کے لوگ مملکت کو ترقی کرنے سے بیچ میں اپنی ذاتی انا کو، ذاتی پسند ناپسند کو، اپنی بیویوں بیٹیوں کی پسند ناپسند کو بیچ میں نہیں لاتے تھے، اور 22 مہینے کے لیے آرجن ٹرین جیسے منصوبوں کو نہیں روکتے تھے، ریکوڈیک جیسے منصوبوں کو صرف ذاتی انا کہ میں اس ملک کا، اس مملکت خدا تعالی کا سب سے بڑا طاقتور شخص ہوں جو 2 ریاستوں کے درمیان معاہدے کو اسکریپ کر سکتا ہے، اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے تھے. تو اب یہ سب میسنی کرپشن کی کہانی ہے. اس بات کو مانیں نہ دیں صدا، لیکن دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ میسنی کرپشن اور میسنی پرورشن، یعنی اپنے اوپر اختیارات کا کو حاوی کرنا اور خود کو خداوند سمجھ لینا، نعوذ باللہ اتار سمجھ لینا اور بھگوان سمجھ لینا، یہ بڑا نقص ہے، معاشی نقائص سے بھی بڑا ہے. معیشت تو پنپے گی تب جب ہم ان بیماریوں سے، ان اس طرح کی ذہنی امراض سے چھٹکارا پائیں گے، اور وہ سیدھا تیر مگر جد تک نہیں ہویں گے. جس طرح چین دے لوگ
کہ پچھلے کچھ 40-50 سال پہلے تیر مگر سیدھے کر دیتے تھے سن، وہ نسل در نسل اپنے ماں باپ سے انہوں نے سیکھ لیا کہ سیدھے تیر مگر چلنا ہے اور کم کرنا ہے، بے ایمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، ہیرو دی تلاش نہیں کرنی، ایک دوجے نو نیچا نہیں دکھانا، انسان بن کے چلنا ہے، ترقی ہی ترقی ہے۔